لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ قاری سب لوگ پڑھتے ہیں جی. تو جو دو عالم تھے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا, دل میں خیال کیا یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں, قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں, جو قرآن کی جو تجوید ہے اس کی خبر نہیں. نماز ختم ہو گئی. نماز کیا بولیے تو نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے ولی نے اس ٹائم اس کو جواب نہیں دیا, ان عالموں کو جواب نہیں دیا. اللہ کے ولی کے مکان کے کنارے ایک نہر تھا, جیسے دیکھ رہے نہر یہاں پر ہے, تالاب, ایک نہر تھا. وہ دونوں عالم نہر کے پاس نہانے کے لیے گئے, اور جب نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے اتار کر کنارے پہ رکھ دیے, اور ایک ڈینجر ٹائیگر آیا, ایک خوفناک شیر آیا, اور وہ شیر اس کپڑوں کو اکٹھا کیا اور اس کپڑے پہ بیٹھ گیا. اب یہ جو عالم صاحب جو ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے اب نہر میں ڈوبکیاں لگا رہے ہیں, لگوٹیاں باندھ کے نہا رہے ہیں. اب نکلے تو کیسے نکلے؟ یہ علماء کی شان کے خلاف ہے, یہ علماء کی انسلٹی ہوگی. اب نہر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ اب سنیے, حضرت کو معلوم ہوا, اللہ کے ولی کو پتا چلا کہ ہمارے یہاں صبح کے ٹائم جو مہمان آئے تھے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ اس ٹائم بڑی مشکل ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہر میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور ان کے کپڑوں پر ایک شیر نے قبضہ کر لیا ہے. اب دیکھیے ولی کا پاور, ولی کی شان دیکھیے. وہ اللہ کے ولی آتے ہیں اور آنے کے بعد اس شیر کو ایک تھپڑ مارتے ہیں. سبحان اللہ کے بعد شیر یہاں آ جائے, ہم جیسے مولوی لوگ تھپڑ ماریں گے؟ بولیے نا جی. چونکہ میری آج کی تقریر کا نچوڑ سمجھ لیں, ان کے جیسے ہم نہیں ہو سکتے, چاہے کمیٹی کے لوگ ہوں, چاہے مولوی لوگ ہوں, چاہے آپ لوگ ہوں. ان کے جیسے بولیے نا آپ ذرا سے. ہمارے دربار کے ماشاءاللہ ایسے ایسے ولی لوگ ہیں کہ باورچی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عرش اعظم تک پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ کا. ان کے جیسے بولیے تو کوئی نہیں ہو سکتے. اب ایک تھپڑ مارا, جو ہی تھپڑ مارا شیر کو اور کہا کہ میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ میرے مہمان کو ستانا مت. سبحان اللہ. میرے مہمان کو ستانا مت. اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ مہمان کو ستانے والا کیا ہوتا بولیے تو اللہ کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ جو اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عزت کرتا ہے. کہیں سبحان اللہ. آپ کے یہاں مہمان آئیں گے, آتے ہیں نا, بولیے مہمان آتے ہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مہمان کی پسندیدہ چیز کو کھلا دے, یعنی اگر میں آپ کے گھر مہمان ہوا تو میرا جو پسند کا چیز ہے, جو چوائس ہے میرا, اگر آپ نے اس کو کھلا دیا, امام غزالی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے, اللہ اس کے 10 درجے کو بلند کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے, اور اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ. تو مہمان کی عزت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مہمان کی عزت کرو. جو مہمان کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا روزی لے کر کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے گھر سے تو گھر والوں کی گناہوں کو معاف کروا کے جاتا ہے, رزق میں برکت لے کے جاتا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں اے شیر, میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو ستانا مت. شیر اٹھ کر چلا گیا. اب اس کے بعد ان دونوں عالموں سے فرمایا کہ اے عالم, تم نے زبان سیدھی کی ہے اور ہم نے دل کو سیدھا کیا ہے. تم نے زبان کو سیدھی کی ہے. زبان سمجھ رہے ہیں نہیں جی, کیا بولتا بنگلہ میں اس کو؟
تم نے زبان کو سیدھی کی اور ہم نے دل کو سیدھا کیا ہے، اور یہ اس کے دل میں جو خطرہ آیا تھا یہ اس کا جواب تھا. کہیے سبحان اللہ. اس کا کیا تھا؟ جو نماز کے ٹائم میں مولوی صاحب کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا نا، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں، یہ ان کے سوال کا جواب تھا. پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ جو زندہ ولی ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ گے تو وہ ایک آئینہ، کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ایک آئینہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کھڑا رہو گے تو آئینہ میں ہر چیز، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے دل کے اندر کیا چیز ہے یا باہر کیا چیز ہے، آئینے میں سب نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا نظر آ جاتا ہے بولیے تو؟ سب نظر آ جاتا ہے. اسی لیے ہم ولی کے ماننے والے ہیں. اور یاد رکھیں آپ، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں الا ان قد، یہ سب تاکید کے لیے آتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بھی لایا، ان بھی لایا، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. ولی کا جو انکار کرے گا، ولایت کا جو انکار کرے گا، اس لیے کہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ ولایت کا انکار کرتے تھے. ولایت تو چھوڑیے اپنی جگہ، وہ نبی کے نبوت کا بھی انکار کرتے تھے. اسی لیے جو ولایت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے گا مسلمان وہ رہے گا نہیں. مسلمان بولیے تو وہ مسلمان وہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ ولایت کا ثبوت بھی قرآن پاک سے بھی ہے اور ولی کا ثبوت بھی قرآن پاک سے ہے. اصحاب کہف کا، جو اصحاب کہف ہے ان کا سنیے، سب بنی اسرائیل کے ولی. سورہ النمل کو اٹھاؤ، حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ زندہ ولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اولیاء اللہ ہیں. تو قرآن، جس نے ولایت کا انکار کیا تو گویا اس نے قرآن پاک کا انکار کیا، اور جو قرآن پاک کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. شیخ فرید الدین حق گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سنے آپ حضرات؟ نام سنے ہوں گے آپ. ایک بار ایسا ہوا کہ 80 فاقے ہو گئے، 80 مرتبہ آپ کو بھوک ستایا، الجو الجو، ہائے بھوک ہائے بھوک. آپ کے سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے. کیا رکھے ہوئے تھے؟ پتھر رکھے ہوئے تھے، سنگریزے رکھے ہوئے تھے. ان سنگریزوں کو، ان پتھروں کو شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جو گنج شکر ہوئے، ان سارے پتھروں کو جو آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا منہ میں ڈالتے جاتے، اور جو ہی منہ میں ڈالا سب شکر ہو جاتے. سبحان اللہ. کیا ہو جاتے؟ وہ شکر یعنی گڑ ہو جاتے. چلے ہم بھی ذرا، یہاں پتھر ہوگا، پتھر یہاں ہوں گے، ان کو اٹھا لیجئے، منہ میں ڈال دیجئے، کیا شکر ہوگا بولیے تو؟ ارے شکر نہیں ہوگا جناب. اگر ہم منہ میں ڈال لیں گے تو ہسپتال پہنچ جائیں گے، آپریشن کی نوبت آ جائے گی. مگر اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو کنکر کو منہ میں ڈالتے ہیں تو شکر ہو جاتا ہے. ولی بننا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ولی بننا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. حضرات، کوئی ولی وہ ہے جو اپنے منہ میں کنکر ڈالتا ہے تو شکر بن جاتا ہے. کوئی ولی وہ ہے جو صرف انا ساگر کو اشارہ کرتا ہے تو سارا انا ساگر کا پانی کاسے میں آ جاتا ہے. کوئی ولی وہ ہے جو شیر کو تھپڑ مارتا ہے تو راستہ دے دیا کرتا ہے. کوئی ولی وہ ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر بھی ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے. کوئی ولی وہ ہے جو 12 سال کی کشتی ہوئی ڈوبی کو باراتی کے ساتھ، دلہے کے ساتھ اشارہ کر دیتے ہیں تو ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیتے ہیں. اس ولی کو غوث اعظم کرتے ہیں. اور ایک ولی وہ ہے جو جہاز ڈوب رہا تھا، جہاز ڈوب رہا تھا، اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کنارے تک پہنچا دیتے ہیں. اس ولی کو اذان گاچی کہتے ہیں. اس ولی کو کیا کہتے ہیں؟ اس ولی کو اذان گاشی کہتے ہیں. حضرات، جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے. اسی لیے میرے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ رزق حلال پر زور ڈالا، اس لیے کہ رزق حلال اچھی ہوگی تو دل میں نور پیدا ہوگا.
رزق حلال تمہاری خوراک اچھی ہوگی تو تقوی زندہ ہوگا, عبادت زندہ ہوگا, عبادت میں نور پیدا ہوگا. اگر پیٹ میں رزق حرام ڈالو گے تقوی ختم ہو جائے گی, تقوی برباد ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لباس حرام کمائی سے پہن کے پڑھی جائے وہ نماز قبول نہیں ہوتی, وہ نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. عزیزان محترم, تو اچھے پیر کی تلاش کیجئے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا دار پیر نہیں ملایا بلکہ دیندار پیر ملایا, دیندار پیر ملایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ, ایسے ایسے ولی گزرے ہیں جناب. ابھی ایک تو مچھر کاٹ لے ہم کو تو درد سے پریشان ہو جاتے ہیں, ایک چونٹی کاٹ لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے, بچھو ڈنک مار لے تو درد کے مارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. مگر جانتے ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں. گجرات میں ایک ایسے فقیر اور ایسے مجذوب گزرے ہیں کہ ان کے پاؤں پہ ٹریکٹر چلا دیا گیا. کیا بولیے تو ٹریکٹر سمجھ رہے ہیں, ٹریکٹر چلا دیا گیا. پاؤں کے جو انگلیاں تھی کئی ٹکڑے ہو گئے مگر درد کا احساس نہ ہوا. سبحان اللہ. پولیس پوچھنے والا, پولیس تفتیش کرتا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا, وہ کہہ دیتا کہ مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے, تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو. کبھی کہتا کہ مجھے مچھر نے کاٹا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, جب دنیا کا ٹیکا کسی کو لگ جائے تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, تو جس کو اللہ کے خوف کا ٹیکا لگ جائے اس کو کیسے درد کا احساس ہوگا. ہوگا بولیے تو, اس کو درد کا احساس نہیں ہوگا. ذرا سوچئے آپ, 35 سالہ زندگی پوشیدہ حضور قبلہ نے, کتنے سالہ بولیے تو, ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں ہماری غلطی ہو جائے چونکہ آپ مجھ سے پہلے سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں. 35 سالہ زندگی پوشیدہ حضور قبلہ نے اپنی بال بچوں کو قربان کر کے حجرہ نشی اختیار کیے. بتاؤ اس سے بڑی قربانی کچھ ہو سکتی ہے؟ ایک رات تو اپنے بال بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, ایک رات اگر اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. مگر اللہ کے ولی نے اپنے نفس کو کس طرح سے کچلا, اپنے بال بچوں کو, اپنی جائیداد کو ٹھکرا کر اس امت کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کی وہ جو قربانیاں ہیں نا, قربانیاں سارے زمین کے اوپر درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور جو تالاب ہے یہ روشنائی بن جائے, پھر بھی ان کی خدمات, ان کی قربانیوں کو لکھو گے تو یہ کم پڑ جائے گا. کیا پڑ جائے گا بولیے تو, یہ کم پڑ جائے گا. پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہو, یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کس کے لیے بولیے تو, ہمارے لیے. آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے, باغماری کی سرزمین پہ آئے تو نمازی بن گئے. ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے, باغماری کی سرزمین پر آئے تو شراب سے توبہ کر لیے اور اپنے وقت کا ولی بن گئے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ولی وہی ہوتا ہے جو دنیا کا خزانہ نہیں دیا کرتا ہے بلکہ جنت کا خزانہ دیا کرتا ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کنکر کو پتھر میں لیے تو کیا بن گیا؟ شکر بن گیا. تو آج باغماری کی سرزمین کیا بن گئی؟ جنت کا باغیچہ بن گیا, جنت کا باغ بن گیا, جنت کا ایک حصہ بن گیا. اسی لیے کہ اللہ والوں کا جو در ہوتا ہے وہ نبی کا در ہوتا ہے. اللہ کے ولی کا دروازہ کس کا دروازہ ہے بولیے؟ نبی کا دروازہ, اللہ کا دروازہ ہے. ارے اللہ کا مکان ہے, باری آچے تو بولتے تمہیں کیوں نہیں؟ تو ہاں ہاں تو بولو کم سے کم. اللہ کا مکان, اللہ مکان سے پاک, دکان سے پاک, جسم و جسمانیات سے پاک. اللہ کا مکان نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب, اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, پاپ کر بیٹھے, وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں, پھر رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کی توبہ قبول فرماؤں گا. سبحان اللہ.
तो ये वली का दरवाजा स्टेशन है। क्या बोलिए? तो स्टेशन है, रहमत इलाही को हासिल करने का स्टेशन, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का स्टेशन है। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, हक्कानी को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के। बहुत सारे लोग आज सुनने में आया है, कहते हैं कि मौजूदा हुजूर किबला हो या जो साहब हो, आलिम थे या नहीं थे, इस तरह की बात करते हैं लोग। इस तरह की बोली बात करते हैं कि नहीं? इस तरह की बात करते हैं। बहुत सारे टोपी वाले, दाढ़ी वाले भी सोचते हैं अरे सूफी साहब हैं, हुजरा में बैठे हुए हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या जान रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। क्या पढ़ो बोलियो? तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े आप। एक साहब को, एक बुजुर्ग को पीरे कामिल की तलाश थी। किसकी तलाश थी बोलिए? पीरे कामिल की तलाश थी। वो तलाश में थे कि मुझे अच्छा पीर मिल जाएगा तो मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा, उससे मुरीद हो जाऊंगा। याद रखे, कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं हम उन्हें सीधी रास्ता दिखाते हैं, हम उन्हें सीधी रास्ता दिखाते हैं। आज लोग कहते हैं कि हमने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी इबादतें की, इतनी रियाजतें की, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। झूठे हैं वो। कुरान ने ताकीदी लफ्ज लाया है लनहदियन्नहुम, कि जरूर हम उसको हिदायत देते हैं। तो जरा सोचिए, अल्लाह के वली की बारगाह में कोई गुमराह हो सकता है? कोई गुमराह हो सकता है? अल्लाह के वली की बारगाह में जो आ जाता है, जो गुमराह होता है उसको हिदायत मिल जाती है, जो गुमराह होता है उसको सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। खैर छोड़िए, बातें बहुत लंबी है। उस शख्स को पीर कामिल की तलाश थी, अच्छे पीर की तलाश थी। जब कोई पीर न मिला, जब कोई पीर न मिला तो उसने एक रात ये दुआ की, अल्लाह ताला से ये अहद किया कि ऐ अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज सुबह की नमाज से पहले जो शख्स मिलेगा मैं उसी का मुरीद हो जाऊंगा। जब वो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए चला तो रास्ते में जो पहले जिससे मुलाकात हुई वो नमाजी नहीं था, वो हाजी नहीं था, मुफ्ती नहीं था, आलिम नहीं था। जिससे मुलाकात हुई वो एक चोर से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हो गई उसको? किससे? आवाज है आपकी? चोर से मुलाकात हो गई। अब उस चोर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, आप मेरी बैयत कर लीजिए, आप मेरी बैयत कर लीजिए। वो चोर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा हजरत मैं एक बहुत बड़ा चोर हूं, देखिए चोरी का सामान मेरे पास मौजूद है। अब उस शख्स ने कहा अब तुम चोर रहो चाहे जो कुछ भी रहो, मेरा अल्लाह ताला से मेरा ये अहद हो चुका है, ये वादा हो चुका है कि आज सुबह की नमाज पढ़ने से पहले जिससे मेरी मुलाकात होगी वही मेरा पीर होगा, मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अल्लाह से सच्चा वादा किया। ये हम लोगों के लिए खास करके नसीहत है। हम लोग जो सोचते हैं बड़े आलिम बन गए हैं, क्या बन गए बोलिए? तो वफौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म से बड़ा एक इल्म वाला है और सबसे बड़ा इल्म वाला अल्लाह। क्या बोलिए? उससे बड़ा कोई इल्म जानने वाला बोलिए? तो पता क्या चला, कोई अपने इल्म पे नाज ना करे, कोई अपने इल्म पे घमंड ना करे, इसलिए कि इल्म दीन पे घमंड करना यह इब्लीस का तरीका है। किसका तरीका बोलिए? तो इब्लीस का तरीका है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, वो शख्स कहता है कि हुजूर मैं आज आप ही से मुरीद हूंगा। अब देखिए उसी टाइम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। हजरत, आवाज है आपकी? बोलिए जरा सा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और उस चोर को तौबा करवाते हैं, तमाम मकामात, तमाम दर्जे को तय करवाते हैं, वली करते हैं, फिर उनसे वो बैयत लेते हैं, यानी वो उससे मुरीद हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब बताइए जरा ठहर करके, जब एक चोर से खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात कर सकते हैं, उसको मकाम, उसको दर्जा अता कर सकते हैं, उसको वली बना सकते हैं, तो क्या एक मास्टर साहब जो उससे पहले भी
پوشیدہ حضور قبلہ کی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ. پوشیدہ حضور قبلہ کی خدمت کرتے تھے, 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گدے پر, اس مسند نشی پر جو بیٹھ جاتا ہے, اب وہ نہیں رہتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, بلکہ اپنے وقت کا غوث بن جاتا ہے. دم نہیں آچے, دم نہیں آچے. ایسا مرید لگتا ہے مرا ہوا مرید ہے یار. ہاتھ اٹھا کہو سبحان اللہ, اور آواز سے اٹھا کہو. پتا کیا چلا کہ موجودہ حضور قبلہ جہاں بیٹھے اسی جگہ پہ پوشیدہ حضور قبلہ بیٹھے تھے, اسی جگہ پہ مفتی حافظی بیٹھے تھے, اسی جگہ پہ مؤذن رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے, اسی جگہ پہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. تو اب ذرا سوچو, اب وہ ماسٹر رہیں گے, ولی رہیں گے, کیا رہیں گے بولو, ولی رہیں گے. اور ولی ہے کیا ہے بولو تو ولی ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ساری کائنات اس سے محبت کرتا ہے, ساری کائنات اس سے پیار کرتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, سچی تلاش کبھی خالی نہیں جاتی. سچی تلاش ہم کو اور آپ کو سچے پیر کی تلاش تھی, سچے پیر کی تلاش تھی تو سچا پیر ہمیں مل گیا ہے. سبحان اللہ, سچا پیر ہمیں مل گیا ہے. جنت بھی انہی سے لیں گے, بولیے نا بھائی, جنت بھی انہی سے لیں گے, اور انہی کے صدقے سے ہم کو جنت ملے گی. تو میرے مرشد نے ہم کو اور آپ کو کیا دیا؟ بغیر قضا 5 وقتہ نماز پڑھو, جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز ادا کرو. نماز سے بڑھ کر کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد میرے مرشد کیا کہتے ہیں, رزق حلال کھاؤ, اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرو, اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد 5 ٹائم حقانی وظیفہ کو پڑھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو زندہ ولی کامل کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کی روش کو, ان کے طریقہ کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہوگی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے, پڑھ لیجئے بآواز بلند, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے, یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے. یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حقانی درود شریف درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. 10 منٹ اور بڑھ گیا ہے چونکہ 12:30 بجے کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا. 12:30 بجے اذان ہوں گے اور 12:45 میں جماعت ہوگی. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی جب بات چلی ہے تو ان کی ایک زندہ کرامت آپ کو ہم سنا دے رہے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ولی جو کہہ دیتے ہیں ان کی زبان سے جو نکل جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے. آئیے کتاب کی روشنی سے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے کہ ایک سرزمین پر, چاہے وہ بنگلہ دیش کی سرزمین ہو چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو, وہاں پہ عرس کل کی مجلس ہونے والی تھی تو کچھ دوسرے پارٹی کے لوگوں نے اس عرس کل کو ناجائز کا فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ یہ عرس کل بدعت آچے, ناجائز آچے. اب اس کے بعد
जिस शख्स को सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था और जिस शख्स को कहा था कि तुम जाओ और फला साहब को सदर बनाया था, एक आलिम दीन थे अल्लामा अब्दुल अजीज आजमगढ़, जो वहां के रहने वाले थे। तो सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बहस तो बाद में होगी, इस उर्स कुल को जायज होने की जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो फतवे देंगे, जो जायज ठहराएंगे, वो तो बाद में होगी। देखना जो मुखालिफ पार्टी है स्टेज उसका टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका स्टेज जवाब न देगा बल्कि उसका स्टेज ही टूट जाएगा। ये किताब में है, वाकयात है। इसलिए याद रखिए कि सरकार अजान काशी रहमतुल्लाह अलैह का अगर एक करामत यहाँ पे बयान कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमह, कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, कि अंबिया का जिक्र करना इबादत का हिस्सा है और औलिया का जिक्र करने से गुनाह मिट जाते हैं। तो औलिया अल्लाह का जिक्र होगा। आप भी जिक्र सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं तो अल्लाह ताला औलिया के जिक्र के सदके से हमारे गुनाहों को मिटा देगा। बताइए, हम गुनहगार नहीं हैं? आप भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम की औलाद गुनहगार है सिवाय अंबिया किराम की जात के, सिवाय नबियों की जात के हर कोई शख्स गुनहगार है। मगर अल्लाह के वली मासूम नहीं होते हैं, महफूज होते हैं गुनाहों से। हर शख्स गुनहगार है। आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं व खैरुल खत्ताईन तव्वाबीन, सबसे बेहतर अच्छा गुनहगार वो है जो गुनाहों से तौबा करता है। सुभान अल्लाह। अगर किसी ने शराब से तौबा कर ली, अच्छा गुनहगार है वो। किसी ने सूद से तौबा कर ली, अच्छा गुनहगार है। किसी ने जिना से तौबा कर ली, अच्छा गुनहगार है। किसी ने शराब से तौबा कर ली, अच्छा गुनहगार है। और जब बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह ताला फरमाता है अत्ताइबु मिन ज़म्म कमल्ला ज़म्ब लहू, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ और ऐसा बन जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। 3 टाइम ऐसे होते हैं, हदीस पाक में आता, 3 गुनाह ऐसे हैं जब बंदा करता है तो उसके सीने से ईमान निकल जाता है। उसके सीने से, बोलिए तो, उसके सीने से ईमान निकल जाता है। इस तरह निकल जाता है कि जैसे अपने जिस्म से कुर्ता को निकालता है। एक, चोरी के टाइम बंदा जब चोरी करता है तो उसके सीने से ईमान निकल जाता है। दूसरा, जिना के टाइम जब बंदा जिना करता है तो उस टाइम उसके सीने से ईमान निकल जाता है। और तीसरा है शराब पीते वक्त, जब बंदा शराब पीता है तो उस टाइम उसका ईमान निकल जाता है। दुआ कीजिए मौला तबारक व तआला से कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में अगर एक भी शराबी हो, अल्लाह उसको शराब से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक शराबी की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। बोलिए तो कितने दिन तक? बोलिए 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। शराब कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। शराब कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। शराब कैंसर को पैदा कर देता है। शराब फेफड़े को जला डालता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई शराब पीता हो तो उसको बोलिए तौबा कर ले, इसीलिए कि जिस घर में शराबी होता है घर वालों की तौबा कबूल नहीं होता। घर वालों की तौबा कबूल नहीं होता। वली जो कह देते हैं वो हो जाता है। मेरे अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ, मुनाजरा करने जा रहे हो, जाओ मुनाजरा करो, मगर जो मुखालिफ पार्टी है हमारे, जो हमारे उर्स कुल को नाजायज कहते हैं, वो जवाब न दे सकेंगे बल्कि उनका स्टेज खुद ही टूट जाएगा और वो सारे के सारे गिर जाएंगे स्टेज से। ऐसा हुआ कि जो सरकार अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो सदर बनाए गए थे, मुनाजरे के जो सदर होता है ना, वो सदर जो बनाए गए थे, तो आपने उर्से कुल को कुरान और हदीस से ये प्रूफ दिया, साबित दिया कि कुरान और हदीस से ये उर्से कुल करना जायज है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाचीज जहां कहीं जाता हूं उर्से कुल में तो सरकार अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह का जो वजीफा हम तक पहुंचा है, मुस्लिम शरीफ, मिशका, अभी जो भाईजान ने बंगला जमान में जो आपको तकरीर कर रहे थे, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सारी जो बातें हैं, यानी कलमे शहादत हो,
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، جو وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ سب مسلم شریف، مشکات شریف، بخاری شریف کی احادیث سے سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور ہم کو اور آپ کو ایک تحفہ عطا فرمایا، تحفہ عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک تحفے کی بات چلی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ، جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوگا۔ حضرات اب آئیے اس طرف، اللہ کے ولی نے کیا فرمایا کہ مخالف پارٹی جو کا اسٹیج ٹوٹ جائے گا تو میرے جو صدر بنائے گئے تھے علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، وہ سارے ثبوت قرآن پاک سے دیا، مگر جو ہی مخالف پارٹی اسٹیج پہ آیا اور سوال کا جواب دیتا کیا، سارے اسٹیج میں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب ٹوٹ کے گر گئے۔ سبحان اللہ، کیا ہو گئے بولیے تو؟ ٹوٹ کے گر گئے اور سوال کا جواب نہ دے سکے۔ پتا کیا چلا کہ ولی کی زبان سے جو نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، جو دن کو کہہ دیا شب وہ ہو کے رہی، تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو بغیر قضا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے محلے والوں سے نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، اسی لیے کہ نماز کو جس نے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، من ترکہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی بک بالصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو امتی نماز پڑھتا ہے میرے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ذرا سوچئے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کا ایک سجدہ سے انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، مگر آج کا مسلمان 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، سجدہ ادا نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ وہ اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کا پیارا نہیں بندہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سچے پکے نمازی بن جاؤ، اور موت آئے تو نماز پڑھنے کی حالت میں موت آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ہماری روح نکل جائے، عرص کل کرتے کرتے ہمارا دم ٹوٹ جائے، اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہمارے روح قبض ہو جائے، تو یہ ہماری اور آپ کی جو موت ہوگی اچھی موت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ موت اچھی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل بری موت سے بچائے، بری موت سے بچائے۔ الحمدللہ موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، موت آئے تو سبز گنبد کی چھاؤں میں آ جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔